حدود کعبہ ہستن یا نیستن گر ہستن از روایات صحیحہ بیان فرمائید۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ روایات صحیحہ، تو یہ بات تو خود علماء اہل تشیع نے بھی بالکل واضح کی ہوئی ہے۔ آپ علماء اہل تشیع معتزلہ میں سے علامہ ابن ابی الحدید جو 656 میں فوت ہوئے، 16 جلدوں میں ان کی شرح نہج البلاغہ موجود ہے۔ پہلی جلد 5 کے اوپر ہی وہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا علی طریق المحدثین لم یثبت، کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت مقدس ہوئی۔ یہ شیعہ معتزلی عالم کہتے ہیں شارح نہج البلاغہ کہ میں اس بات کو علی اعلان تسلیم کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں محدث نے فرمایا کہ حدثنی فلاں یا ان فلاں نے مجھے فلاں نے بیان کیا، ان کو اس طریقے سے آپ محدثین کے طریق پر سند بیان کرتے ہوئے چلیں گے تو کہتا ہے میں علی اعلان اس بات کا اقرار کروں گا کہ لم یثبت علی طریق المحدثین، محدثین کے طریق پر یہ بات ہمیں ثابت نہیں ہوتی ہے، سند اس کی موجود نہیں۔ لیکن ہاں یہ بات آپ کو بالکل مل جائے گی کہ 3 صدی ہجری کے آغاز کے اندر یہ بات کتابوں کے اندر بالکل موجود تھی۔ امام ابن صباغ مالکی اہل سنت و جماعت کے اپنے دور کے امام مسلم ہستی ہیں۔ آپ کی الفصول المہمہ، آپ اس کے اندر واضح طور پر پورے کا پورا باب یعنی پوری فصل ملاحظہ فرمائیں گے کہ انہوں نے یہ چیز درج فرمائی کہ حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ تکریم 13 رجب المرجب کو فلاں سال عام الفیل سے اتنے سال بعد ولد فی جوف الکعبہ عین خانہ کعبہ شریف کے درمیان میں آپ کی ولادت مقدس۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بات معلوم تھی۔ اسی طریقے سے امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری جو 402 یا 403 ہجری میں، تو وہ ان کے ہاں محدثین والا تواتر مراد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تواترات الآثار، مطلب یہ ہے کہ آپ جس مسلمان سے بھی پوچھیں گے وہی مسلمان آپ کو یہی بیان کرے گا کہ انہو ولد فی جوف الکعبہ کہ حضور مولا کائنات کی ولادت مقدسہ بیت اللہ شریف کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ آپ کہنا کہ سند، تو سند کوئی ہستی جو حضور مولا کائنات کے دور مقدس کی ہو یا حضور مولا کائنات کا فرمان ہو یا آپ کے کسی طریقے محدثین پر، وہ سند پیش نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر آپ کتابوں کے حوالوں کی طرف جائیں گے تو بڑے بڑے ذمہ دار اکابر سیرت نگار محدثین علماء ہر دور اور ہر صدی میں 3 صدی ہجری کے آغاز کے دور سے لے کر آج تک بیان کرتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی یہ بات مسلمانوں کے اندر معروف چلی آ رہی ہے کہ حضور مولا کائنات کی ولادت مقدسہ بیت اللہ شریف کے عین درمیان ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی گزارش یہ ہے کہ جس چیز کا امکان مسلم ہو جائے تو اگر اس چیز کا کوئی اعتقاد رکھ لیں تو اس کے اوپر کیا شرعی حکم ہوا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے اندر ولادت کسی انسان کی ہونا یہ صرف ممکن نہیں بالواقع موجود ہے اور سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف کی 2 جلد صفحہ 6 کتاب البیوع کے اندر جب حضرت سیدنا حکیم ابن حزام اسدی کرشی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام مسلم نے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک فرمان پیش فرمایا تو ساتھ ہی دوسری صحیح سند پیش کر کے اس حدیث کے راوی پیارے صحابی حضرت سیدنا حکیم ابن حزام اسدی کرشی رضی اللہ عنہ جو حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھتیجے ہیں، ان کے متعلق واضح فرما دیا کہ آپ کی ولادت مقدسہ عین بیت اللہ شریف کے درمیان میں ہوئی۔ تو ان کے تو مولود فی الکعبہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ سند بالکل صحیح ہے۔ اور ہمارے ایک محدث امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قریش قشیری قدس سر العزیز نے سند کے ساتھ یہ بات بیان کر دی۔ تو بھئی آپ کو یہیں سے ہی پتہ چل گیا
کہ صرف امکان ہی نہیں وقوع ہو چکا ہے اس امر کا. اگر سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے بڑے اکابر نے لکھا حضور مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ شریف میں ہو جائے تو اس پر کون سا استعارہ شریف وارد ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے جو ائمہ اکابرین ہیں ان کا اصول کیا ہے ان معاملات کے حوالے سے. آپ جتنی معجزات کے حوالے سے کتابیں ہوگی وہ ہمارے اس دور کے اندر 1350 ہجری میں وصال ہے یعنی پچھلی صدی ہجری کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے رحمۃ اللہ 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال ہے 1350 میں فلسطین میں ان کا وصال ہے. ان کی معجزات کے اوپر حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین علیہ السلام کتاب موجود ہے. امام سیوطی کی تحقیقات, امام محمد امین ابن عابدین شامی علیہ رحمت کی تحقیقات, ہمارے بڑے بڑے اکابر ائمہ یہ چیز واضح کرتے ہیں معجزات کے حوالے سے. اور اس پر امام احمد بن حنبل اور ایسی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کی سندیں پیش کرتے ہیں کہ ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کا یہ اصول ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات ہوں, ان کے معجزات طیبات ہوں, حضرات اہل بیت اطہار, حضرات صحابہ کرام, اولیاء اللہ الکاملین, الغرض جتنے بھی اللہ پاک کے محبوبین و مقربین ہیں, اگر ان کے متعلق کوئی عام سے عام مسلمان بھی ان کی عظمت میں جانے والی کوئی بات بیان کر رہا ہو تو ہمارے علماء اس کا انکار نہیں کرتے. فوری طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حوالہ موجود ہے, اس کی کوئی سند موجود ہے, کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر ہے, مل جائے تو سبحان اللہ ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیاروں کی عظمت جب مدلل طریقے پر اور تحقیق سے ثابت بہت خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اگر اس پر دنیا جہان کی کسی کتاب کا حوالہ نہ ملے, کوئی اس پر سند نہ ملے تو انکار کی طرف جلدی نہیں کرتے, بلکہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ سے ان پڑھ ایک سادہ مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے متعلق, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق فلاں بات بیان کی اور بات ان کی عظمت کی طرف جا رہی ہے, تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ان پڑھ بندے نے بغیر کسی حوالے اور ثبوت اور سند کی جو بات کی ہے, بات میں عظمت تو اللہ کے پیاروں کی واضح ہو رہی ہے لیکن حوالہ اور سند کوئی نہیں. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ بات قرآن پاک کی کسی آیت سے تو نہیں ٹکراتی, محبوب علیہ السلام کی کسی حدیث سے تو نہیں ٹکراتی, اسلام کی کسی دیے ہوئے مسلم اصول سے تو نہیں ٹکراتی. اگر تو خدا نہ خواستہ وہ کسی اسلامی اصول اور ضابطے سے ٹکرا جائے اور کوئی توفیق تدبیر اس میں پیدا نہ ہو سکے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا حوالہ بھی کوئی نہیں ہے اور یہ تو یار فلاں اصول سے ٹکراتی ہے, اس لیے معذرت کے ساتھ ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. لیکن اگر وہ کسی اصول شرعی سے نہ ٹکراتی ہو تو بے شک اس کا حوالہ موجود رہو. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ عالم نے بیان کی ہے یا کسی سادہ لوگ مسلمان نے بیان کی ہے. کیوں؟ اس امت میں سب سے پہلی ہستی کون ہے؟ عالم الصحابہ کون ہے؟ بخاری پہلی جلد سے 518 کتاب المناقب میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَعَالَمُنَا هُوَ ابو بکر, ہم جتنے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں ہم میں سب سے بڑی علمی ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. وہ آخر بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لا رہے ہیں. مرو ابا بکر فلیسلم بالناس, وہ اس امت کے سب سے پہلے امام اور وہ ہستی ہیں جن کے مطابق بخاری میں ہے, مسلم میں میرے آقا نے فرمایا اقتدو باللہ زین من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد کوئی بھی معاملہ ہو اقتداء اور پیروی میرے امتیوں کرنی ہے تو تم نے پہلے میرے ابو بکر کی پھر میرے عمر کی اقتداء کرنی ہے. تو آئیے جس ابو بکر صدیق کو عالم الصحابہ, جو ہستی افضل الصحابہ, جو ہستی امام الصحابہ, جو ہستی مقتدائے امت, پیشوائے ملت حضرت ابو بکر صدیق, ان کا اصول کیا ہے کہ جب میرے محبوب کی عظمت معراج ان کے دروازے پر آ کر ابو جہل نے بیان کی, ابو جہل مسلمان تھا, راوی بالکل ہی
کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس کی بیان کرنا معاملہ روایت موضوع ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ آپ کے صاحب یہ دعویٰ فرما رہے مسجد حرام شریف میں سے، اور یہ آپ نے پوری تفصیل سے مضمون پڑھنا ہونا۔ تو امام المحدثین امام ابو القاسم سلیمان بن احمد محدث طبرانی جو 360 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، موجم کبیر طبرانی کی پہلی جلد میں آپ پڑھ لیجیے، بالکل صحیح اسناد کے ساتھ۔ دیگر کتنی کتابوں حافظ ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ تک کے اندر باقی بھی سب بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق کو کیوں صدیق کے لقب سے سب سے پہلے مرکب فرمایا گیا؟ اس پر مرفوع حدیث ہے محبوب علیہ السلام کی، اور کیوں محبوب علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی؟ یا پورا پس منظر صحیح اسناد صحیح متون اور متنوں کے ساتھ آپ کتب حدیث اور سیرت میں ملاحظہ فرمائے، کتب تاریخ کے اندر وہ ابو جہل ہے، اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ابھی چکے اپنے در والا پر تھے، محبوب کی بات میں حاضری نہیں ہوئی تھی۔ محبوب علیہ السلام حضرت ابو طالب کی حویلی سے آئے، ہو درمیان میں تو صرف دیوار تھی، در حضرت ابو طالب کی حویلی، ادھر مسجد حرام شریف۔ حضرت ام ہانی آپ کا دامن کرم پکڑتی رہے، حضور ابھی یہ واقعہ معراج بیان نہ فرمائیے، لیکن آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ مسجد حرام شریف میں تشریف لائے، بیان فرمانا شروع فرما دیا۔ ابو جہل سنتا رہا، آسمان اور یہ سارے۔ اس نے کہا اب تو ابو بکر جیسی فعال اور متحرک ہستی کو محبوب سے دور کرنے کا بہت بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ ادھر سے اٹھا اور سیدھا دروازہ صدیقی پر پہنچا اور کہا آپ نے غور کیا، آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ وہ راتوں رات مسجد اقصی شریف آسمان، تو مسجد وہ آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آسمان تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، ہم جانتے ہیں، لیکن تمہارا دل یہ بات مانتا ہے؟ اگر مانتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات ہی مسجد اقصی جہاں سے بیت المقدس کتنا دور ہے، شام کتنا دور ہے، کتنے مہینے لگتے ہیں آنے اور جانے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں رات کے مختصر سے اس سے وہ دوسرے آگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری بات سنی، اتنا فرمایا کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے، ہاں جی فرمایا میں تو صبح و شام اس سے بھی آگے کی خبروں کی تصدیق انا اصدق ما قال حق، میں تصدیق کرتا ہوں میرے آقا نے جو فرمایا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، اصول کیا کیا؟ نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، مومن کی حرمت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے۔ انا حرمت العبد المومن اعظم حرمت عند اللہ منک یا کعبۃ۔ اب میں گزارش یہ کروں گا کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ حضور مولا کائنات کے مقدس قدموں کے تلووں سے زمین کا جو ٹکڑا لگ جاتا ہے نا، اس ٹکڑے کو زمین کے اس قطعے اور خطے کو شان حاصل۔ تو یہ نہیں کہ بیت اللہ شریف میں ولادت مقدسہ ہوگی تو آپ عظمت والے ہیں، ورنہ آپ عظمت والے نہیں ہیں۔ وہ ہستی بے پناہ عظمتوں کی امین ہستی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم اہل سنت کا ایک مسلح اصول ہے، ہمیں رافضیوں وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بخاری مسلم سب کے اندر آپ پہلی جلد کتاب الصیام اٹھائیں گے، محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے، پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد، چونکہ سفر المظفر میں سفر ہجرت شروع ہوا تھا، ربیع الاول شریف کے پہلے پیر کو محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ ربیع الاول شریف کے بعد جب محرم شریف کی 10 آئی، یہود نے دن کو روزہ رکھا، راتوں کو چراغاں، شام کو کھانے اتنے پکائے، اور عید کا سما پورے مدینہ شریف میں چراغاں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پوچھئے یہود کے علماء سے یہ کیوں انہوں نے عید کا سما پیدا کر دیا، اور یہ خوشیاں کس لیے، عبادات اتنی زیادہ کس لیے؟ عرض کی گئی حضور ہم پوچھ کے آئے ان کے فلاں عالم سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی برکتوں سے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، فرعون ہمارے دشمن کو غرق کر دیا تھا، ہم اس لیے عید منائے 10۔ اب محبوب علیہ السلام فرماتے کہ یہ تو یہودیوں کا عمل ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا 10 محرم اللہ پاک نے فرعون کو غرق فرمایا،
اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو نجات اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی. آپ نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ نحن احق بموسیٰ منکم، بخاری مسلم ہے. فرمایا یہودیوں تمہارا اتنا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے. اگلے سال جب 10 محرم آئے گا ہم بھی دن کو روزہ رکھیں گے اور افطاری اور خوشی. سبحان اللہ. تو کیا اصول محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا. اس کو نبراس شرح و شرح عقائد کے اندر علامہ پرہاروی علیہ رحمۃ نے موافقت اتفاقی قرار دی ہے. جب یہ مسئلہ عصمت ہے نا جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ولادت مقدسہ سے لے کر وصال اقدس تک اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. تو ان پر اعتراض والے تو جناب اہل تشیع بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں عصمت کے حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق. تم بھی وہی عقیدہ بیان کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم تو شیعوں کے راستے پر. آپ نے فرمایا یہ جو موافقت ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. موافقت التزامی ہوتی ہے، موافقت اتفاقی. فرمایا اتفاقی طور پر دلائل شرع کی روشنی میں وہی عقیدہ جو ہمارا ہے اگر شیعوں کا بھی ہو گیا تو کیا شیعوں کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نظریہ حق اہل سنت و جماعت. یہودی سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں نحن اولا بموسیٰ منکم، تمہارا اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارا تعلق ہے. ہم اگلے سال 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ورنہ فرماتے ہیں یہ تو یہودیوں کے ساتھ نہیں. فرمایا یہودی اپنا سر کھائیں، ہم نے تو اپنی نسبت کا خیال رکھا. اس لیے بھی کوئی کچھ کہے ٹھیک ہے، آپ خطیبوں کی باتوں پر نہ جایا کریے اور ذاکروں کی باتوں پر نہ جایا کریں. وہ کوئی ولادت کعبہ مقدسہ کا ذکر کر کے کہ آپ مولود الکعبہ ہیں، یہاں سے آپ چل رہے ہیں بارات محبوب علیہ السلام کے گھر میں، پھر وہ غلط نتیجہ نکالیں گے. اور اسی طریقے سے جناب ایسی غلوب کی باتیں کریں گے. حضور مولا کریم کرم اللہ تعالیٰ وجہ الدین کی نورانی ذات، آپ دلیل سے اس چیز کا رد کر دیجئے. لیکن اتنے بڑے بڑے اکابرین، یہ وہ حضور مولا کائنات کے حق میں جانے والی بات ہے کہ جس کا شاہ ولی اللہ تک نے انکار نہیں کیا. شاہ عبدالعزیز محدث نے 1239 ہجری میں وصال فرما رہے. انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ ساری کی ساری رافضیوں کے رد میں لکھی. لیکن جب خانہ کعبہ شریف میں ولادت کا معاملہ آیا آپ نے بھی الگ اعلان لکھا کہ 13 رجب کو این خانہ کعبہ شریف کے درمیان میں حضور مولا کائنات کی ولادت. ہم تو اللہ کے پیاروں کی وہ عظمت جو قرآن کے دیے ہوئے کسی اصول حدیث شریف ہمارے علماء فقہاء کے بیان کردہ کسی مسلم ضابطے سے نہ ٹکراتی ہو. آج کے کسی نیک اور صالح کے متعلق بھی کوئی بات کرے تو میں عوام کی نہیں اپنے اساتذہ مشائخ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فوراً بھی اس کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے صالحین کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ عظمت عطا فرمائی. تو اس لیے بھئی ہم انکار والوں میں نہیں ہیں. اہل سنت کا تو یہ درہ امتیاز رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی عظمت میں جو بات بھی آئے اگر وہ اصول ہے شریعت کے موافق ہے ہم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے. ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں.